ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غلام عباس۔ آج ہم سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے سلسلے سے بات کریں گے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہوئے اور 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے۔ ادھر حاکم شام کی موت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہ کرنے اور کاروان حسینی کے مکہ پہنچنے کی خبریں کوفے والوں کو پہنچ چکی تھیں اور انہیں حالات سے مکمل آگاہی بھی ہو چکی تھی۔ ایک روز سلیمان بن سرد خزائی، جو حضرت علی علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھے، ان کے گھر پر کوفے والوں کی میٹنگ ہوئی اور یہ طے کیا کہ ان حالات میں رہبری اور رہنمائی کے لیے فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے کی دعوت دی جائے۔ اس کے علاوہ کوفے کے دوسرے لوگوں نے بھی تقریباً 18,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجے، جس میں لکھا تھا: اے ہمارے مولا و آقا، آپ جتنی جلدی ہو سکے بے خوف کوفہ تشریف لے آئیں، لوگ آپ کی بیعت کے انتظار میں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان تمام خطوط کے جواب میں کوفے والوں کو ایک خط اس طرح لکھا: یہ نامہ حسین ابن علی کی طرف سے کوفے کے مومنوں کے نام تمہارے قاصدوں ہانی اور سعید نے تمہارے خطوط مجھ تک پہنچا دیے۔ میں اپنے قابل وثوق چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو آپ کوفے والوں کی طرف رہبر اور قاصد بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اگر مسلم ابن عقیل نے مجھے لکھا کہ آپ سب لوگوں کی رائے ایک ہے تو انشاءاللہ میں تمہاری طرف جلدی پہنچ جاؤں گا۔ ادھر 5 شوال سن 60 ہجری کو جناب مسلم کوفے پہنچے، جناب مختار کے گھر پر قیام کیا۔ لوگوں کو جب آپ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو لوگ آپ سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ آپ نے کوفے والوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا تو لوگ امام حسین علیہ السلام کا خط سن بھی رہے تھے اور زار و قطار رو بھی رہے تھے۔ اب عالم یہ ہے کہ کوفے کے 18 یا 25 ہزار لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ جناب مسلم نے کوفے کے حالات کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر آگاہ کیا اور کوفہ آنے کو کہا۔ جب اس بات کی خبر یزید کو ہوئی تو اس نے کوفے کا حاکم نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو بنا دیا۔ ابن زیاد جب کوفہ پہنچا تو اس نے لوگوں کو ڈرایا اور کہا: جس نے بھی یزید کی مخالفت کی اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا اور اسے اس کے گھر کے سامنے سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ جب سفیر حسین جناب مسلم کو خبر ہوئی کہ ابن زیاد کوفہ آ گیا ہے تو آپ جناب مختار کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک سپاہی کو 3,000 درہم دے کر کہا: مسلم بن عقیل کو تلاش کرو۔ ایک جاسوس کی رپورٹ کے مطابق کہ ہانی بن عروہ مسلم بن عقیل کی مدد کر رہے ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو دربار میں بلا کر انہیں سخت سزا دی۔ یہ بات کوفے کے لوگوں میں پھیل گئی، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ جس مسجد میں جناب مسلم کے پیچھے 10,000 افراد با جماعت نماز ادا کرتے تھے، اب وہاں صرف 30 لوگ رہ گئے۔ نماز مغرب ادا کی اور جناب مسلم مسجد کے صحن میں آئے تو اب صرف 10 لوگ ساتھ میں تھے، اور جب آپ مسجد کے باہر آئے تو آپ کے ہمراہ ایک شخص بھی نہ تھا۔ سب مسلم کو عالم مسافرت میں تنہا چھوڑ کر بکھر گئے۔ جناب مسلم بے یار و مددگار کوفے کی گلیوں میں کبھی دائیں دیکھتے ہیں اور کبھی بائیں۔ چلتے چلتے کیا دیکھا، ایک گھر کے باہر ایک ضعیف خاتون جس کا نام طوع تھا بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ تھکے ماندے مسلم نے اس مومنہ سے کہا: اے کنیز خدا، کیا پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے؟ وہ خاتون جلدی سے گھر میں گئی اور پانی لے کر آئی۔ جناب مسلم نے پانی پیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ وہ خاتون حضرت مسلم کو پہچانتی نہیں تھی۔ اس نے کہا:
اے بندے خدا، تمہارا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، آپ جلدی اپنے گھر چلے جائیں۔ حضرت مسلم نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس سن رسیدہ محب اہل بیت طوہ سے کہا، اے کنیز خدا، میں غریب شہر ہوں، اس شہر میں میرا کوئی نہیں ہے۔ طوہ نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ جواب دیا، میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں، کوفیوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ طوہ نے جیسے ہی مسلم ابن عقیل کا نام سنا، آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ کہا، آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ جلدی گھر میں آئیے، کوفے کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ ادھر جب رات کو طوہ کا بیٹا گھر واپس آیا اور اسے مسلم کے اپنے گھر میں ہونے کی خبر لگی تو اس نے دولت کے لالچ میں ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے چاروں طرف سے طوہ کے مکان کو گھیر لیا۔ جناب مسلم کو جب ابن زیاد کے سپاہیوں کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ طوہ کے گھر سے باہر آ گئے اور ابن زیاد کے سپاہیوں کو وادی ملک الموت میں بھیجنے لگے۔ محمد ابن اشعث نے عبید اللہ ابن زیاد سے اور فوج مانگی۔ ابن زیاد نے 500 سپاہی اور بھیجے اور کہا، وائے ہو تم پر کہ ایک اکیلے انسان سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو۔ محمد ابن اشعث نے عبید اللہ ابن زیاد کو جواب دیا، کیا تم ہمیں کوفے کے کسی سبزی فروش یا ہیرا کے کسی کسان سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم ایک بہادر جنگجو مرد سے مقابلہ کر رہے ہیں جس کے ہاتھوں میں شمشیر پیغمبر ہے۔ ابن زیاد نے کہا، مسلم کو دھوکے سے گرفتار کرو۔ محمد ابن اشعث نے جناب مسلم سے کہا، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ جناب مسلم نے تلوار روکی۔ ابن اشعث نے آپ کو دھوکہ دیا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا، مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا جائے۔ سپاہی جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے گئے، آپ کے سر و تن میں جدائی کی اور جسم کو چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کو وطن سے دور بے یار و مددگار 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری عرفہ کے دن شہید کر دیا گیا اور پھر حضرت مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے مسلم، ہائے